لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے ہم نے گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ و سیدنا خضر علی نبینا و علیہ السلام کا واقعہ سنا. اس کے بعد آج انشاءاللہ عز و جل حضرت خضر علیہ السلام کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور مزید اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک اور قرآنی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور آپ کا اصلی نام بلیہ، اور ان کے والد کا نام ملکان. بلیہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہوگا. یعنی جیسے کہ عربی زبان میں احمد نام ہوتا ہے، اسی طرح سریانی زبان میں بلیہ کا وہی معنی ہے. تو آپ کا نام بلیہ بن ملکان اور آپ کی کنیت ابو العباس، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے. خضر ان کا لقب ہے، اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضر، خضر اور خضر. خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے، آرام فرما تشریف فرما ہوتے، وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے. یہ بہت ہی عالی خاندان ہے، اور ان کے آبا و اجداد بادشاہ تھے. بعض عارفین نے فرمایا کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ابو العباس ان کی کنیت، بلیہ ان کا نام، اور ملکان ان کے والد صاحب کا نام. سو ابو العباس بلیہ بن ملکان. حضرت خضر علیہ السلام زندہ ولی ہیں. بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں. اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ حقیقت حال سے بہتر جانتا ہے. جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ ابھی بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے. آپ کے گرد بکثرت اولیاء کرام جمع رہتے ہیں اور فیض پاتے ہیں. چنانچہ عارف باللہ شیخ سید بکری نے اپنے قصیدہ رد السحر یا ورد السحر میں آپ کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے: حی وحقک لم یقل بوفاتہ الا الذی لم یلق نور جمالہ فعلیہ منی کلما ہب الصبا ازکی سلام طاب فی ارسالہ. تیرے حق کی قسم کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، اور ان کی وفات کا قائل وہی ہوگا جو ان کے نور جمال سے ملاقات نہیں کر سکا ہے. تو میری طرف سے ان پر جب جب باد صبا چلے ستھرا سلام ہو کہ پاکیزگی کے ساتھ باد صبا اس کو پہنچائے. حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ صحابی بھی ہیں. اور آج بھی اولیاء کرام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کرتے ہیں، ان کی صحبت بابرکت سے فیض اٹھاتے ہیں، اور ان سے ڈائریکٹ علم بھی حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب اسی سے متصل قرآن عظیم میں سورہ کہف میں جہاں پر اس کا ذکر ہوا، اس کے بعد ہی متصل ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر فرمایا، ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا. ذوالقرنین کا نام سکندر ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام جن کا ابھی بھی ذکر ہوا، ان کے خالہ زاد بھائی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں. یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے،
اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک بندہ صالح ہے جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ ان کا نام ذوالقرنین کیوں پڑا، ان کی کنیت، ان کا لقب یہ ذوالقرنین کیوں پڑا اور یہ کیوں کہلائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا ہے، دونوں ایسٹ اور ویسٹ کا چکر لگایا ہے، اس لیے آپ کا لقب ذوالقرنین پڑ گیا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہوئے، 2 صدیاں ختم ہوئی، اور 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اس لیے ذوالقرنین 200 برس والے بادشاہ۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، 2 بال کے گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر، ان کے جو سر پر جو کراؤن تھا اس پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے، عالی خاندان کے تھے، اس لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ حقیقت حال سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی، سبحان اللہ۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا انشاءاللہ۔ پوری روئے زمین پر ان کی بادشاہت ہوگی، اور یہ حسنی سعادت میں سے ہوں گے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری آپ کی مشابہت ہوگی، آپ کا جو خد و خال ہوگا، آپ کی جو جسم و جسمانیت کی کیفیت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم کے ساتھ مشابہ ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سفر فرمائے، اور قرآن شریف میں حضرت ذوالقرنین کے انہی 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے جو سورہ کہف میں موجود ہے۔ ہم قرآن شریف ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر اور بیان کرتے ہیں جن کی رودات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر کون سا تھا؟ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا۔ آب حیات زندگی کا چشمہ، یعنی جو شخص اس میں سے پانی پی لے تو قیامت سے پہلے تک وہ زندہ رہے گا۔ اس کو موت تو آئے گی لیکن وہ دیر تک زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کا سفر فرمایا، ویسٹ کی طرف سفر فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشاں ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ گویا یہ سورج جو ہے ایک سیاہ چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے، یعنی زمین کا آخری کونا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں کہ سورج جو ہے یہ کیچڑ کے اندر یا سیاہ چشمے میں ڈوب جائے، لیکن ایسا نظر آتا تھا کیونکہ وہ زمین کا کونا تھا۔ اسے جب دور سے آدمی دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج جو ہے ایک سیاہ چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ ہاں، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کی سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقت اور جنگجو ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا، چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ یہ پہلا سفر ہوا۔ دوسرا سفر کون سا تھا؟ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، ایک تو آپ نے ویسٹ کی طرف سفر فرمایا، اب آپ ایسٹ کی طرف چلیں، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک یا منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک فرمایا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تیغ کر دیا۔ پھر تیسرا سفر آپ نے فرمایا شمال کی جانب یعنی نارتھ کی جانب آپ نے سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ اس کے بعد کیا واقعہ رونما پذیر ہوا، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی مضامین، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن کے انوار سے مستفید اور مستنیر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ النبی